ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کا دوسرا روز، کابل ایئرپورٹ پر افراتفری اور ملک چھوڑنے کے لیے بے چین عوام کا رش، امریکی فوج کی فائرنگ اور طیارے سے گر کر 8 افراد جان سے گئے۔ طالبان نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کابل کا کنٹرول سنبھال کر نشریات کا آغاز کر دیا۔ طالبان نے ٹریفک کا نظام سنبھال لیا، عام لوگوں سے ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ اور یورپ نے کابل میں سفارت خانے بند، جبکہ چین نے سفارت خانہ کھلا رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری اور ملک چھوڑنے کے لیے بے چین عوام طیاروں پر ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ، جہاز کے جس حصے پر جگہ ملی وہیں چڑھ دوڑا۔ ایئرپورٹ سے اڑنے والے امریکی طیارے سے لٹکے 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امریکی فوج نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ بھی کی، جس سے 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ انتظامیہ نے فلائٹ آپریشن ہی معطل کر دیا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ سمیت غیر ملکی سفارت خانے بند ہو گئے۔ یورپی یونین کے سفارتخانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ چین نے اپنے سفارت خانوں کو فعال رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان سے دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہے۔ ادھر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے عزم کیا ہے کہ برطانوی شہریوں اور دیگر اہل افراد کو افغانستان سے نکالنے کے لیے پروازیں اس وقت تک چلیں گی جب تک ایسا کرنا محفوظ ہوگا۔ Very difficult, but I do appeal to all those who have yet to make themselves known to us at the airport to come forward. But we certainly have the means at the moment. برطانوی سیکرٹری دفاع بین واس نے اقرار کیا ہے کہ کچھ لوگ افغانستان سے واپس نہیں آ پائیں گے۔ Some people won't get back, and we will have to do our best in third countries to process those people. طالبان نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ قندھار کے ہوائی اڈے میں محصور افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے صدارتی محل کے بعد ٹیلی ویژن اور ریڈیو کابل کا چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ طالبان نے خود ہی نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ کابل کا ٹریفک کنٹرول بھی طالبان کے پاس ہے۔ دن بھر سڑکوں پر طالبان نے گاڑیوں میں گشت کیا۔ کابل میں کئی بازاروں میں لوٹ مار بھی کی گئی۔ طالبان نے انہیں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ پاکستان افغانستان میں عدم مداخلت کے اصول پر سختی سے کاربند رہے گا۔ افغان گروہ یقینی بنائیں افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا کہ پاکستان تمام افغان گروہوں کی نمائندگی کے ساتھ ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں سیاسی و عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق شرکاء نے اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملک سے امن چاہتا ہے۔ پاکستان کئی دہائیوں سے افغانستان میں جاری تنازعات سے متاثر رہا ہے۔ پاکستان افغان مسئلے کے جامع سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ اعلامیہ کے مطابق شرکاء نے واضح کیا کہ عالمی برادری کو 4 دہائیوں سے دی جانے والی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں افغان مسئلے کا بہترین حل نکالا جا سکتا تھا۔ افغان مسئلے کا کبھی بھی کوئی فوجی حل نہیں تھا۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تعاون اور کام جاری رکھے گا۔ اجلاس کے شرکاء نے تمام فریقین سے قانون کی حکمرانی کا احترام کرنے اور افغانستان کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا۔ شرکاء نے کہا کہ تمام پارٹیز اس بات کو یقینی بنائے کہ افغان سرزمین کسی دہشت گرد تنظیم، گروہ یا کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے کی بائیڈن انتظامیہ کی توثیق در حقیقت تنازع کا منطقی نتیجہ قرار دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑنا بہت ضروری ہے۔ افغانستان میں ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں۔ ایک غلام ذہن کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا۔ دوسری قوم کے کلچر کو اپنانا ذہنی غلامی کی مثال ہے۔ ذہنی غلامی ہے، ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں، ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے آپ سے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8، 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی۔ آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان میں افراتفری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ افغانستان سے متعلق پاکستان کی پوزیشن واضح ہے، ہمیں امن مخالف عناصر پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ 380 غیر ملکی سفارتکار پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان مزید پروازیں افغانستان بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان کے کچھ اہم
قائدین کا وفد آیا ہوا ہے. افغانستان کی جو ایوالونگ سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس پہ مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کرے. ان کی توقعات پاکستان سے ہیں، ان کو سمجھنے کا موقع ملا. افغانستان کی صورتحال پر پاکستان سیاسی قیادت، عسکری قیادت مل بیٹھ کر مشاورت کرے گی. ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سیف ایویکویشن ان کے لوگوں کی ہو گئی ہے. 380 کے قریب لوگ جو وہ چاہتے تھے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. اسلام آباد میں افغان رہنماؤں کے وفد نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا، کابل پر توقع سے بہت پہلے قبضہ ہو گیا، افغانستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اپنے بیان میں مشیر قومی سلامتی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف کسی ملک نے کوئی بیان نہیں دیا جو ہماری کامیابی ہے. ابھی قربانی کا بکرا ڈھونڈنے اور بنانے کا کام جاری ہے. پاکستان کسی کی جیت اور شکست پر بات نہیں کرتا، نہ ہی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو سانپ سونگ گیا ہے، دلی میں مکمل سناٹا ہے. خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ سمیت غیر ملکی سفارت خانے بند ہو گئے. عملے کا انخلاء جاری ہے. یورپی یونین کے سفارتکاروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. افغان دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد غیر ملکی سفارت خانے بند کر دیے گئے ہیں. افغان جنگ میں مرنے والے برطانوی فوجیوں کے اہل خانہ نے حکومت سے سوال کیا، 20 سال بعد چند دنوں میں ہی افغانستان چھوڑ دیا. برطانوی اخبار ڈیلی میل نے سر وقت پر لکھا کہ برطانوی فوجیوں نے اس دن کے لیے جانیں دی تھیں. افغانستان میں ناقص حکمت عملی اور طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے موجودہ صدر جو بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. سابق صدر نے ایک ای میل کے ذریعے اپنے حمایتیوں کو پیغام دیا کہ افغانستان میں جو ہوا اس سے امریکہ کی شدید بدنامی ہوئی، جس پر بائیڈن کو شرمندہ ہونا چاہیے. افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا. امریکہ نے طالبان کو روکنے کے لیے افغان فوج پر 20 سالوں کے دوران اربوں ڈالر خرچ کر دیے، لیکن یہ فوج مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئی. افغان فوج کے اہلکار یا تو ہمسایہ ممالک فرار ہو گئے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. افغان فوج کا طیارہ ازبکستان میں مار گرایا گیا. ازبکستان میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان کی فضائیہ نے افغان فوج کے ایک طیارے کو مار گرایا ہے جو سرحد پار کر کے آیا تھا. فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ طیارہ غیر قانونی طور پر ملک کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا. یہ معلوم نہیں کہ اس پر کتنے لوگ سوار تھے اور آیا کوئی اس میں بچ پایا بھی ہے یا نہیں. سعودی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. سعودی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا مستقبل میں یہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے. پاکستان کے عوام سعودی قیادت کو خصوصی تعظیم دیتے ہیں. انہوں نے سعودی عرب کی سلامتی اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے پختہ عزم اور حمایت کا اعلان کیا. ملاقات کے دوران یمن کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بعد ازاں سعودی فوجی وفد نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا. سعودی چیف آف جنرل سٹاف کو GHQ پہنچنے پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. سعودی فوجی وفد کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں جیو اسٹریٹجک صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. سعودی وفد نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا. سعودی فوج نے مسلح افواج کی ٹریننگ میں پاک فوج کے تعاون کی تعریف کی. سعودی وفد نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک میں یکساں تعلیمی نفاذ کے بعد اعلان کرتے ہوئے اس کو قومی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں پہلی بار یکساں نصاب تعلیم رائج ہو رہا ہے. نئے نظام کو رائج کرنے کے لیے چیلنجز کا سامنا تھا. حکومت کی مؤثر پالیسیز کے باعث ملک میں کاروباری سرگرمیاں بڑھنے لگیں. ARM بلڈرز اور احمد انٹرپرائزز نے مشترکہ طور پر امریکہ میں اپنی برانچ کا افتتاح کر دیا ہے. اسلم کھوکر کی رپورٹ دیکھیے.
तकरीब के मेहमान खुसूसी इब्रारुल हक का कहना था कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ी है और पूरी दुनिया का एतमाद पाकिस्तान पर बढ़ रहा है। फॉर्चुनेटली पिछली कई दिहाइयों से इन्वेस्टर यहाँ पे आता नहीं था और उसकी बुनियादी वजह अमन व अमान का मसला था और उसकी वजह हमारे अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त के हुक्मरान थे उनकी सियासी गलतियां थी। द डिजायर्ड इम्पैक्ट हैज बीन क्रिएटेड इन द एंटायर वर्ल्ड। ARM बिल्डर्स के CEO आगा शिराज मलिक और अहमद इंटरप्राइजेस के CEO हाजी मंसूर अहमद का कहना था कि लाहौर, कराची और गुजरांवाला में कामयाब मंसूबे के बाद हम अमेरिका में अपनी शाख खोल रहे हैं। उसके प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में, लाहौर में, गुजरात में हम कर चुके हैं। बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमने किए हैं, घर हों, प्लाजास हों, अपार्टमेंट हो या शॉप हो। हमारा जो मेन मकसद है कि वहाँ के जो हमारे फैमिलीज दोस्त रहते हैं उनको यहाँ पे लेके आना कि सरमायाकारी वो पाकिस्तान में करें और हमारे मुल्क को उससे ज्यादा फायदा हो। तकरीब में शामिल सरमायाकारों का कहना था कि ये एक बड़ा मंसूबा है जिसे सबको फायदा लेना चाहिए। मैं जो से नए इन्वेस्टर्स हैं उनको वेलकम करता हूँ कि हमें ज्वाइन करें, शेक हैंड्स करें हमारे साथ और इसका एक फायदा उठाएं। कहूँगा कि जितने भी इन्वेस्टर नजर आते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा। तकरीब में इस्लामाबाद के तामीराती शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। कैमरामैन रजा मेहदी के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शिया उलमा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं, आज़ादारी हमारी इबादत है, हमेशा वहादत के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा किया। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह मरकजी मुहर्रम उल हराम कमेटी शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा आरिफ हुसैन वैदी का कहना था कि आज़ादारी के खिलाफ साजिशें कबूल नहीं, हमने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नवाज़ रसूल के मिशन के साथ हम सब मुत्तफ़िक हैं। हर मसलक के लोग, हर तबका फ़िक्र के लोग अपने अपने अंदाज में प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा अपना अंदाज है, आज़ादारी का अपना अंदाज है, मातमी जुलूसों का अपना अंदाज है। अल्लामा आरिफ हुसैन वैदी ने कहा कि हमने हमेशा इत्तेहाद और भाईचारे की बात की। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को लेकर मुस्बत अंदाज में भरपूर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कभी मसले की तफरीक नहीं फैलाई। उनका मजीद कहना था कि हमें आईने पाकिस्तान जो हक देता है किसी को छीनने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन रजा मेहदी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मरकजी जुलूस शबीए ताबूत शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम चेम्बरलेन रोड इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन नकवी। 7 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस शबीए ताबूत शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह दरबार हुसैन चैम्बरलैन रोड से बरामद हुआ। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादाराना इमाम मजलूम करबला अलैहिस्सलाम नोहा खानी और मातमदारी करते रहे। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों सर्कुलर रोड, अंदरून लोहारी गेट, अंदरून शाह आलम मार्केट, रंग महल चौक से होता हुआ अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस रात गए वापस इमाम बारगाह दरबार हुसैन पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह आज़ादार ताबूत पर नजरों न्याज चढ़ाते रहे। जुलूस के रास्ते में जगह जगह सबीलें भी लगाई गई थी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में भी 7वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा मिकानगी रोड से बरामद होने वाले मातमी जुलूस की क़यादत अलामा हाशिम अली मूसवी, जवाद रफ़ी और बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के दीगर रहनुमाओं ने की। जुलूस के शुरका रास्ते में नोहा ख्वानी और सीना गोभी के ज़रिए शहदाए करबला को उनकी अजीम कुर्बानियों पर पुरसा पेश करते रहे। पेशावर में 7 मुहर्रम उल हराम का मरकजी शबी जुलजना का मातमी जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह जाफरी से बरामद हुआ, जो वापस उसी इमाम बारगाह में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। रिपोर्ट करेंगे अवैस महमूद। 7 मुहर्रम उल हराम का पहला मरकजी शबी जुलजना का मातमी जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलिम शाह जाफरी से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते कुची बाजार, चौक शाहबाज, महला जंगी समेत कोहाटी बाजार से होता हुआ नमाज मगरिबैन से कबल अपने ही इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में कसीर तादाद में आज़ादार हुसैन शरीक थे। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मुक़द्दस आल और शहदाए करबला जिन्हें
کربلا کے دشت میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، یہ ان کی یاد میں، نواسۂ رسول کی یاد میں نکالا جاتا ہے۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے پانی اور شربت کی سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ اللہ کا نام ہے وہاں پہ مولا حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ اندرون شہر سے نکلنے والے جلوسوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ بازاروں اور مارکیٹیں آج سے یوم عاشورہ تک بند رہیں گی۔ کیمرامین اسد عابد کے ساتھ اویس محمود، سچ ٹی وی، پشاور۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔